الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں بہت ساری احادیث میں نماز کی تنبیہ، نماز کی ترغیب دی گئی ہے. حتیٰ کہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور نماز کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے. جو قرآن کریم کی دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، اللہ رب العزت اس کے شروع میں سب سے پہلے تو اس قرآن کریم کا تعارف فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس ہدایت ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت کی باتوں پر ایمان لائے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی پہلی آیات کے اندر بھی نماز کی تنبیہ فرمائی ہے اور نماز کی طرف توجہ دلائی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زیادہ تنبیہ، جتنی زیادہ سختی کے ساتھ نماز کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اتنا زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں ملتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر دیکھیں، جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تنبیہ بار بار کی گئی ہے تو وہ ایک عمل ہے جس کو نماز بولتے ہیں. اب احادیث میں اٹھا کر دیکھیں کہ نماز کی کیا اہمیت رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے. اتنی اہمیت ہے شریعت کے یہاں نماز کی کہ نماز بندے پر فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے شریعت کی نظر میں کہ وہ ترتیب ہماری شریعت نے بنا دی کہ نماز تو بندے پر فرض ہو رہی بالغ ہونے کے بعد، لیکن وہ ترتیب بنا دی کہ جب بندہ بالغ ہو تو اس وقت تک مکمل نماز کا پابند بن چکا ہو. وہ کیا ترتیب ہے شریعت کی؟ شریعت نے ترتیب دی کہ بچہ یا بچی جب 7 سال کی ہو جائے، ابھی ناسمجھ ہے، نابالغ ہے، نماز فرض نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کا بچہ یا بچی ہو گئے، اب اس کو نماز کی ترغیب دو، اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، نماز پڑھانے کے لیے لے جاؤ، مصلی پر کھڑا کرو. اور یہی بچہ بچی جب 10 سال کے ہو جائیں، اگر اب بھی نماز پڑھ نہیں رہے ہیں تو ان کے اوپر سختی کرو، ہلکی پھلکی مار بھی دو، سختی کرو کہ نماز کے پابند ہو جائے. کیوں؟ ابھی 10 سال کے ہیں، بالغ نہیں ہوئے. لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کے یہاں اتنی اہمیت نماز کی ہے کہ ابھی 10 سال کی عمر ہے، ابھی سے پابندی کرے گا تو 12 13 14 15 سال کی عمر میں جب بھی بالغ ہوگا، جب تک نماز کا مکمل عادی ہو چکا ہوگا کہ نماز چھوڑنے کا اس کے یہاں تصور بھی نہیں ہوگا. لکھا گیا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ مسلمان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، قرآن کریم کو کتاب برحق مانتا ہو، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہو، اس کے بعد جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت تقریباً آدھی دنیا پر تھی. آدھی دنیا کا حاکم اپنے جتنے بھی وزراء تھے، جتنے بھی ان کے حکام تھے، الگ الگ جگہوں کا گورنر بنا رکھا تھا، تمام گورنروں کے پاس ایک خط بھیجا. اس کے اندر لکھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ سب سے زیادہ اہم جو کام ہے، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہمیت کی اگر کوئی چیز ہے وہ ہے نماز. کیونکہ اگر تم نے نماز سے غفلت برتی، اس کا مطلب تم دوسرے کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہو، تم دوسروں کے بارے میں صحیح انصاف کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہو. اگر تم نماز کی پابندی کر رہے ہو تو تم سے یہ امید کی جا سکتی کہ اللہ کے دوسرے احکامات کا بھی خیال رکھو گے. لیکن اگر تم نمازی میں کوتاہی کر رہے ہو تو تم سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ دوسرے معاملات میں تم صحیح رہو گے. میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو نماز ہے ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، یہ نماز ایک، اور دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے اوپر جتنے بھی احکامات ہمارے اوپر ہیں، جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے، تمام کے تمام احکامات اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے.
روزے کا حکم اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل فرمایا، لیکن نماز کا مرتبہ، نماز کا مقام اتنا بلند ہے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خود نماز عطا کرنے کے لیے اللہ نے عرش پر بلایا۔ نماز کا مقام یہ قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے کہ جب لوگ میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت والے جنت، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ ٹہل رہے ہوں گے، جنتی لوگ ٹہلتے ٹہلتے دیکھیں گے جہنمیوں کو، کہیں گے خیریت آپ ادھر، آپ تو ٹھیک ٹھاک دکھتے تھے، آپ تو ماشاءاللہ بڑی فکر کیا کرتے تھے، آپ کو تو یہی فکر رہا کرتی تھی کسی طریقے سے ہمارے بچوں کا آخرت، ہمارے بچوں کی دنیا بن جائے، ہمارے بچوں کا کاروبار بن جائے، آپ تو اسی میں لگے رہا کرتے تھے کہ بھئی کسی طریقے سے ہمارے گھر اچھا بن جائے، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ادھر بھاگے بھاگے پھرنا آپ جہنم میں، ما سلککم فی سقر، آپ جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا تم یہاں کیا کر رہے ہو، یہاں کس جرم کی پاداش میں آئے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، کہ جب جان بالکل حلق میں اٹکی ہوگی، نہ انسان کے اندر جا رہی ہوگی نہ باہر آ رہی ہوگی، پھنسا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، وقیل من راق، کہا جائے گا کہ دیکھو کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ڈاکٹر ملے گا لے کر آؤ، والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، اب سمجھ لیں گے کہ بس اب معاملہ ختم ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، اتنی ساری مشقتیں، جان کا حلق میں اٹک جانا، ایڑیاں رگڑنا، مشقتیں برداشت کرنا اور موت ڈھنگ سے نہ آنا، ان سب یہ ساری سزائیں اس لیے بندہ بھگت رہا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ولا صلى، اور نہ ہی نماز کی پابندی کی۔ تو گویا کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اس بات کی طرف ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں نماز نہ چھوڑیں۔ بدقسمتی دیکھیں، سب سے زیادہ ترغیب، سب سے زیادہ تنبیہ نماز کے لیے ہمیں کی گئی، اور شاید کی سب سے زیادہ چھوڑا جانے والا فریضہ مسلمانوں کے یہاں نماز ہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد، عالی شان مسجد بنی، ماشاءاللہ اتنی بڑی آبادی، اور اتنے ہٹے کٹے لہیم شہیم ہمارے محلے میں الحمدللہ نوجوان، اللہ نے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے۔ مسجدوں کی تعداد آ کر دیکھے بھائی صاحب، 2 3 4 8 سے 10 بڑھ ہی نہیں رہی۔ تو میرے بھائیوں، ابھی آنکھیں کھول لیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی بہانے بنانے کا راستہ ملے گا اور نہ ہی کوئی واپس آنے کا راستہ، کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صرف نماز کی پابندی کرو، اللہ نے نماز میں برکت رکھی کہ دوسری تمام برائیوں سے اللہ روک دے گا۔ جب برائیوں سے بندہ رکے گا تو نیکیوں کی طرف جائے گا، جب برائیوں سے رک کر نیکیوں کی طرف جائے گا تو اللہ کے یہاں ایک فیصلہ ہوگا، سیدھا جنت کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی لذتوں کا۔ اور اگر بندہ وہ راستہ چھوڑ کر یہ راستہ اختیار کرے گا، من مانا راستہ، من چاہی زندگی، تو پھر بندے کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کو صرف اور صرف سزا کا سامنا کرنا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں مسلمان بندوں، متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اللہ رب العزت ان نعمتوں سے بندوں کو محروم کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو دل سے عزم کر کے اٹھنا چاہیے، حقیقی دل سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ وقت ہے، یہ جمعے کی نماز ہے، اور ہماری آخری سانس تک، مرتے دم تک انشاءاللہ ہم کسی ایک نماز چھوڑنا چھوڑے قضا بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تھوڑا زور سے کہہ لیا کرے تاکہ اللہ رب العزت کچھ نماز دے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔